تجارت محمود عمل ہے، اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں تاجر کے۔ ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ نفع تھوڑا اور مال گاہک ایک بھی بتھیرا ہے، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے۔ پہلے لوگ دیہڑی لگاتے تھے، اب ہفتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا۔ آج ہو گیا ہے تو جہاں وہ الجھ گیا ہے وہاں اس کو الجھا لیا گیا ہے۔ سادی بی بی ہے بیچاری، گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کو کیا خبر، اس کی ایسی ایسی کہانیاں بنا کے سنائی جاتی ہیں۔ تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ، زیادہ بیچ مال۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، عالمی منڈی میں گھومنے والے لوگ کہتے ہیں، جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکے نہ، جو بن جاتی ہے وہ بک جاتی ہے۔ تو جب بک جاتی ہے تو تجھے اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کچھ کی جلدی بک جاتی ہے، کچھ کی ذرا۔ جو چیز بھی دنیا میں بنتی ہے وہ بہرحال، وہ ایک بچے کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو میں دیہاتی آدمی، شروع میں نے اس کو دیکھا تو میں پریشان، میں نے کہا بچہ تو بڑا امیر ہے تو پھٹی پینٹ پہن کے پھر رہا ہے۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہہ ہی دیا، میں نے کہا یار تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کہندہ حضرت صاحب پھٹی نہیں ہے تے فیشن جے۔ اندازہ فرمائے کہ وہ چیز جس کا قاعدہ ضابطہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہے، لوگ اس کو خرید رہے ہیں۔ تو ایک اور بات کروں گا، جو بھی نیا ماڈل موبائل کا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں۔ ایک ہے نا پرانا موبائل، اب ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں، لیکن جو بھی نیا بنتا ہے وہ مارکیٹ میں، بچے کہتے ہیں وہ جو نیا ماڈل آیا وہ ضروری ہے۔ جو گاڑی نہیں آتی ہے مارکیٹ میں کیا وہ ضرورت مند لیتے ہیں لوگ؟ کون لیتا ہے؟ شوقین لوگ۔ اس کا مطلب ہے جو بات عرض کرنا اس کو سمجھے کہ جو چیز بنے گی وہ انشاءاللہ۔ محبوب نے فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی کو حضور نے یہ نکتہ دیا تھا، فرمایا نفع تھوڑا لینا پر مال زیادہ بیچنا، زیادہ بیچنا مال۔ تو تجارت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بیچیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خرید لیے، جب خریدے تو 60 دینار کے عوض آپ نے 60 اشرفیوں کے حساب سے آپ نے خریدے، تو مارکیٹ میں اچانک وہ بڑھ گئے، ان کا ریٹ جو تھا وہ 90 کے قریب پہنچ گیا۔ ایک تاجر آپ کے پاس مال خریدنے آیا، حضرت ابو حفص اس کا نام تھا۔ وہ آ گئے تھا، وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، یہ بھی تاجر ہے وہ بھی۔ اور یہ دیکھیں حضرت سری سختی تاجر بھی ہیں اور جناب جنید بغدادی کے پیر بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ وقت کے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ آئے حضرت ابو حفص نے کہا کہ میں نے جو خریدنے ہیں تو 90 ریٹ ہے تو میں آپ کو 96 دیتا ہوں، تو آپ مجھے دے دیں۔ حضرت سری سختی فرمانے لگے میں نے 60 کے حساب سے خریدے ہیں، میں 63 روپے لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ جی ابھی تجارت دیکھی جے کدی، یہ ہمارے یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو حفص کہنے لگے 90 ریٹ ہے عام لوگوں کا، میں آپ سے 96 لوں گا، اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، سری سختی کا مال بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، تو میں 96 میں آپ سے خریدوں گا۔ لوگ 90 میں مارکیٹنگ کر کے نا، ڈاؤن کر کے لوگوں کو، تو 90 میں لے رہے ہیں، میں 96 میں آپ سے لیتا ہوں۔ حضرت سری سختی کہنے لگے نہیں بھائی میں نے 60 میں خریدا ہے، 63 سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ لیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو حضرت سری سختی نے فرمانے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، مسلمانوں کو میں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تسی قسم نہ چکے آجے گالتے کرو نا، کیا کہتے ہیں میں نے کہ 3 سے زیادہ نفع، ہم نے کیا قسم کھائی ہے کہ اللہ کرے کو بچ کے نہ جائے، خیر ہو۔ یہ مہنگائی کون کرتا ہے؟ تاجر۔ ہاں یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ تاجر۔ بڑا رو رہے ہیں، میں سنتا ہوں بڑا روتے ہیں، کہتے ہیں گورنمنٹ نے بڑا ٹیکس چڑھا دیا ہے۔ غلط کرتی ہے گورنمنٹ بھی، یا تو جان و مال کا تحفظ کرے تو جتنا مرضی ٹیکس لے،
جان و مال کا تحفظ کرتے نہیں، جو ٹیکس کا اصل مقصد ہے جزیے کا وہ تو ہوتا نہیں. ہم تو غیر مسلموں سے بھی جو جزیہ لیتے تھے ان کے بھی جان و مال کا حفاظت کرتے تھے، اور یہاں مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، حفاظت کوئی نہیں، غلط ہے. لیکن آپ بھی تو میاں بتائیں نا کہ آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے مارکیٹ کے اندر، مہنگائی کر دی ہے، وہ کتنا ظلم ہے. حضرت سری سختی کہنے لگے میری قسم ہے اللہ کے ساتھ کہ میں 3 دینار سے زیادہ کسی مسلمان سے نفع. تو حضرت ابو حفص کیا کہنے لگے میری بھی قسم ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جتنا بنتا ہوگا اس سے کم کسی کو دوں گا ہی نہیں. انہوں نے لیا نہیں، انہوں نے دیا نہیں، وہ واپس چلے گئے، ان کا مال رہ گیا. ہمارے بزرگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نفع کم لیا ہے، مال بھلا سوچا.